اسماعیلیوں کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان یا آغا خان چہارم انتقال کر گئے۔ اس خبر سے تو آپ یقینی طور پر آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ پرنس کریم آغا خان یا پرنس کریم الحسینی کی عمر 88 برس تھی۔ وہ اسماعیلیوں کے 49ویں امام تھے اور 1957 میں اپنے دادا سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کی وفات کے بعد امامت کے منصب پر فائز کیے گئے تھے۔ اگر آپ مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی امامت یا ان کا امام ہونا آپ کے نزدیک متنازع ہو سکتا ہے، لیکن دنیا بھر میں پھیلے 1.5 کروڑ سے زیادہ اسماعیلی انہیں اپنا امام یا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کی قیادت میں ہی آغا خان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے دنیا بھر میں اپنے سماجی، اقتصادی اور ثقافتی ترقی کے متعدد منصوبوں کا آغاز کیا اور آغا خان دنیا بھر میں ایک جانا پہچانا برانڈ بن گیا۔ پرنس کریم آغا خان نے 13 دسمبر 1936 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جنم لیا تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سوئٹزرلینڈ اور فرانس میں ہی حاصل کی، بعد میں ہارورڈ یونیورسٹی سے تاریخ اور فنون لطیفہ میں ڈگری حاصل کی۔ 1957 میں وہ اپنے دادا کی وفات کے بعد اسماعیلی مسلمانوں کے امام منتخب ہوئے۔ ان کے دادا سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کا نام آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ سے جڑا ہے۔ سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم نے برصغیر میں مسلمانوں کو جگانے اور خاص طور پر انہیں تحریک آزادی کی طرف مائل کرنے، ترقی کی طرف لانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم کا کافی اثر تھا اور وہ ان کی بات مانتے بھی تھے۔ اسماعیلیوں کا ماننا ہے کہ ان کے امام کا شجرہ نسب براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے اور وہ بھی اثنا عشری اہل تشیع کی طرح امامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اسماعیلیوں کے ہاں امامت کا سلسلہ امام جعفر صادق یعنی چھٹے امام کے بعد اثنا عشری اہل تشیع سے مختلف ہو جاتا ہے۔ شیعہ اثنا عشری جعفر صادق کے بعد ان کے فرزند موسیٰ کاظم اور ان کی اولاد کی امامت کے قائل ہیں، جبکہ اسماعیلی جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے فرزند اسماعیل بن جعفر، جن کی وفات امام جعفر کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، کو اپنے 7ویں امام کا درجہ دیتے ہیں اور انہی کی اولاد کو سلسلہ وار اپنا امام مانتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1957 میں امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرنس کریم آغا خان کی تخت نشینی کی رسومات ادا کی گئی تھیں۔ کراچی میں بھی ان کی تخت نشینی کی رسم 23 جنوری 1958 کو ادا کی گئی، جس میں اس وقت کے صدر سکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون کے ساتھ کریم آغا خان کے تقریباً 1.5 لاکھ پیروکاروں نے شرکت کی۔ پرنس کریم آغا خان اپنے روایتی، روحانی یا مذہبی پس منظر کے برعکس ایک شاہانہ طرز زندگی گزارتے رہے ہیں۔ وہ بہاماس میں ایک نجی جزیرے، ایک لگژری یاٹ اور ایک نجی طیارے کے مالک بھی ہیں۔ فوربس میگزین کے مطابق ان کی دولت 2008 میں $1 ارب سے زیادہ تھی۔ انہوں نے وراثت میں ملی اپنی دولت کو یورپ میں گھوڑوں کی افزائش نسل سمیت مختلف کاروباروں میں سرمایہ کاری کر کے کافی حد تک بڑھایا تھا۔ پرنس کریم آغا خان کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو 1969 میں انہوں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کی جس کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا۔ بیگم سلیمہ سے شہزادہ کریم آغا خان کے 3 بچے زہرا آغا، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان پیدا ہوئے۔ شادی کے 26 سال بعد 1995 میں دونوں کے درمیان طلاق ہوئی۔ 1998 میں کریم آغا خان نے دوسری شادی انارا نامی خاتون سے کی، جن سے ان کا سب سے چھوٹا بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا، مگر چند سال بعد 2011 میں ان کی انارا سے بھی طلاق ہو گئی۔ آغا خان کا نام دنیا بھر میں اپنے سیاسی، ثقافتی اور فلاحی کاموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں انہیں متعدد اعزازات سے اور خطابات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی ریاست کے حکمران نہیں، لیکن بہت سارے ممالک انہیں ایک سربراہ مملکت کا پروٹوکول دیتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ بھی انگریزی القابات ہز ہائنس یا پرنس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہیں دنیا کے 20 ممالک نے اپنے قومی اعزازات سے نوازا اور 19 بہترین یونیورسٹیز انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی عطا کر چکی ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ہی انہیں ہز ہائنس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز دیا گیا۔ کینیڈا کی اعزازی شہریت، امریکہ کی اکیڈمی برائے آرٹس اینڈ سائنسز کی فیلوشپ اور حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کا اعزاز بھی دیا جا چکا ہے۔ پرنس کریم آغا خان چہارم نہ صرف ایک روحانی رہنما تھے بلکہ انہوں نے عالمی سطح پر کئی اقتصادی، ثقافتی اور سماجی منصوبوں کا آغاز کیا۔ ان کی دولت کا تو اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر ان کے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے دنیا بھر میں ان کا اثر رسوخ موجود ہے۔ AKDN نے صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر کے متعدد منصوبے چلائے ہیں جو ان کی مالی اور روحانی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ شیعہ یا سنی مسلمانوں کے اندر امامت سے جڑے روایتی خیالات کے برعکس آغا خان کی شخصیت کافی حد تک مغربی زدہ تھی۔ انہوں نے اسماعیلی فرقے کے امام کے طور پر ایک زیادہ جدید، سماجی اور ترقی پسند نقطہ نظر اختیار کیا۔ وہ اس بات کے حامی رہے کہ دین اسلام کے پیغامات کو جدید دنیا کی
रोशनी में समझा जाए, और वो भी इस्माइलियों के एक मखसूस अकीदे ज़ाहिर और बातिन के हवाले से बातिन को पाक साफ करने पर ज्यादा जोर देते रहे। उन्होंने दुनिया भर में अपने पैरोकारों के लिए तालीम और सेहत के मंसूबों की अहमियत पर जोर दिया, और समाजी खिदमात के हवाले से यकीनी तौर पर इस्माइली बरादरी ने बहुत सारी खिदमात भी अंजाम दी। आगा खान चहारम के मुखालफिन की तादाद भी कम नहीं, उनके खिलाफ कई तरह के इतराजात भी सामने आते रहे हैं। कुछ लोग उनकी शादियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, कुछ लोग उनके तर्ज जिंदगी तो कुछ लोग उनके मालियाती मामलात पर सवालात उठाते हैं, और उनकी क़यादत में चलने वाले मंसूबों की शफाफियत पर भी शक किया जाता है। उन पर यह भी इल्जाम लगता रहा है कि उनकी जाती मफादात, इक्तिसादी इदारे इस्माइली कम्युनिटी की तकदीर से भी ज्यादा अहमियत रखते रहे हैं। मजहबी मुखालिफिन उनके मजहबी ख्यालात या उनकी जदीदियत के नुक्ता नजर से भी मुतमईन नहीं, क्योंकि मुखालिफिन की अक्सरियत ये समझती है कि वो इस्लामी रिवायात से मुनहरिफ हो चुके हैं। अगरचे प्रिंस करीम आगा खान के बाद प्रिंस रहीम आगा खान को उनके जानशीन के तौर पर तस्लीम किया जाता है, लेकिन उनकी क़यादत के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज लोगों का समझना है कि दौरे जदीद में अपने एक्सपोजर, तजर्बे और पर्सनैलिटी के बाइस प्रिंस रहीम आगा खान अपने वालिद के बेहतरीन जानशीन साबित होंगे, क्योंकि प्रिंस करीम आगा खान ने भी अपने जिंदगी और पेचीदा मंजरनामे के बावजूद अपने पैरोकारों को एक नया विजन दिया और आलमी सतह पर इस्माइली कम्युनिटी को एक मुहज्जब, तालीम याफ्ता और स्टेबल कम्युनिटी के तौर पर मुतारिफ करवाया। प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन की बात हो तो प्रिंस रहीम आगा खान का नाम इस वक्त सर फहरिस्त है, और वो इस वक्त आलमी सतह पर AKDN के मुतअद्दिद मंसूबों में सरगर्म हैं। उनकी शख्सियत और क़यादत की सलाहियतों को देखते हुए बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो इस्माइलियों के नए इमाम होंगे। प्रिंस रहीम आगा खान 1971 में पैदा हुए और वो भी अपने वालिद की तरह स्विट्जरलैंड और अमेरिका से तालीम याफ्ता हैं। प्रिंस रहीम आगा खान के बारे में कहा जाता है कि वो एक पुरएतमाद, नरम मिजाज और ज़ीरक रहनुमा हैं, जो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक इस्माइली कम्युनिटी को मज़ीद आगे ले जाना चाहते हैं। ये बात याद रखें कि इस्माइली मुसलमान अहले तशय्यो या शिया इस्लाम की एक ज़ेली जमात हैं, और उनका मजहबी अकीदा दीगर मुसलमानों हत्ता के अहले तशय्यो के बड़े ग्रोहों से भी काफ़ी मुख्तलिफ है। इस्माइली बुनियादी तौर पर इमामों के तसलसल को तस्लीम करते हैं, जबकि असना अशरी शिया सिर्फ 12 इमामों के कायल हैं और इसी वजह से असना अशरी कहलाते हैं। इस्माइलियों के नज़दीक उनके इमामों का सिलसिला एक खास रूहानी ताकत रखता है और रहनुमाई का हामिल है। उनके मुताबिक इमाम अल्लाह का मुंतखब या चुना हुआ फर्द होता है, जो न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी मसाइल में भी उनका रहनुमा है। इस्माइली जमात की इबादात भी आम मुसलमानों से काफ़ी फ़र्क हैं। नमाज तो वो पढ़ते हैं, मगर उनकी इबादात की मखसूस नौइयत और रूहानी अमल दीगर मुसलमानों से मुख्तलिफ हो सकती हैं। इस्माइली जमात कुरान की तफसीर, इमाम की हिदायत के मुताबिक अमल करते हैं। रिपीट, इस्माइली जमात कुरान की तफसीर और इमाम की हिदायत पर अमल करते हैं।